کہتے ہیں کہ عقل تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور گناہ بھی انسان تب تک کرتا ہے جب تک اس کا رب اسے ڈھیل دیتا ہے، لیکن گناہ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آج اپنے پروگرام میں جس واقعہ کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، میں اس میں ملزم کو جرمدار نہیں بلکہ گناہ گار کہوں گی، کیونکہ جرم جو ہے وہ انسان سے کسی بھی طرح غلطی سے یا کسی بھی دباؤ میں آ کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے انسان اپنے اندر انسانیت کو نہیں جھنجھوڑ سکا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ گناہ کرتے ہوئے اسے اپنا رب بھول گیا۔ گناہ کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو واقعہ میں آج اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، اس میں ایک شخص نے، کہنے کو وہ گورکن تھا، اس نے قبروں کو کھودا، نہ صرف کھودا بلکہ وہاں پر خواتین کو کفن سے، جو کہ دفنا دی جاتی تھی، ان کو کفن سے نکال کر نہ صرف بے حرمتی کی، ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا، اور کچھ کے ساتھ کی بھی۔ یہ شخص اپنے انجام کو پہنچا، قانون نے گرفتار تو کیا، لیکن یہ جرمدار نہیں۔ میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ گناہ گار ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام میں آگے چلوں اور وہ تمام حقائق آپ کو دکھاؤں، یہاں پر ہمارے ساتھ آئی وٹنس موجود ہیں جنہوں نے اس گناہ گار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کس طرح سے یہ گناہ کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا۔ ایسے میں ہمارے ساتھ ظہیر احمد جویہ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ جویہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ المناک سا واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ بحیثیت عورت میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس وقت وہاں پہ کیا دیکھا، پھر کیسے پکڑا گیا یہ شخص؟ جی، میں رجنالہ خود کے نوائی گاؤں موضع جویہ کا رہائشی ہوں جی۔ یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے۔ یہاں پہ چند دنوں سے ہمیں ایک شکایات موصول ہو رہی تھی کہ قبروں کو کھودا جاتا ہے اور دوبارہ ان کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، لیکن ہمارا دیہاتی علاقہ، ہم یہی سمجھے کہ شاید کوئی جنگلی جانور ہے جس کی وجہ سے نا یہ مٹی وغیرہ بھری ہو جاتی۔ لیکن چند دن قبل ہمیں یہ دوست تھے، وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، تو رات کو شکار کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ قبر سے نکل رہا ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گئے، ڈرنے کے بعد جب انہوں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا ہے تو انہوں نے جب اس کے پاس آگے دیکھا ہے تو انہوں نے جب ٹارچ لگائی ہے تو دیکھا کہ ایک بندہ قبر کھود کے قبر کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، اور اس کو جب قبر سے نکالا تو وہ قبر کو دیکھ کے نا بھاگ گیا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ آپ نے اس کو قبر کو کیا کر رہے، تو وہ پہلے تو رونے لگ پڑا، پھر اس کے بعد اس نے معذرت کی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اپنی غلطی پہ ندامت ہوں۔ تو جب ہم نے اس کو قبر کو دیکھا، قبر کے اوپر سے انہوں نے سلیپیں وغیرہ ہٹائی ہوئی تھی، تو پھر جو وہ قبر تھی وہ ایک عورت کی تھی جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، وہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے فوت ہوئی تھی۔ پھر اس وقت ہماری یہ بات جب اس کو معززین علاقہ کے سامنے لایا گیا، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو پھر ان کے بعد میں یہ بات آئی کہ جو پہلے سے جو واقعات ہو رہے تھے وہ بھی یہی کر رہا تھا، اور عورتوں کی قبروں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات میں یہ بندہ ملوث تھا۔ اچھا مجھے بتائیے گا ظہیر احمد صاحب، آپ چونکہ وہاں کے مقامی ہیں اور آپ نے اس دن آئی وٹنس تھے، آپ بھی آئی وٹنس تھے، وہاں پر اس کو سب دیکھا آپ نے۔ اچھا ایسے میں آپ نے بتایا کہ پہلے بھی قبریں کھودی جاتی تھی، رات کے وقت ان پر مٹی ڈال دی جاتی تھی، ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کر رہا ہے۔ تو جو قبریں کھودی جاتی تھی، جن پر مٹی واپس ڈال دی جاتی تھی، وہ تمام قبریں کیا خواتین کی ہی ہوتی تھی؟ تقریباً پہلے تو ہمارے یہی ذہن میں آتا تھا کہ یہ جو قبریں کھوتے ہیں نا، شاید کہ یہ اس علاقہ میں جنگلی جانور ہوتے ہیں۔ نہیں، کیا وہ خواتین کی قبریں ہوتی تھی ساری یا مردوں کی بھی ہوتی تھی؟ جی، پہلے بھی جو 2-3 قبریں ہم نے دیکھی ہیں نا، ان میں یہ 2 سے 3 قبریں تھیں جو وہ عورتوں کی تھی۔ اچھا، کیونکہ یہ ہمارا دیہاتی علاقہ ہے، اس میں ہمارا جو آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری جو باتیں سمجھ میں یہی آ رہی تھی کہ شاید کوئی جنگلی جانور جس کو ہم شیر وغیرہ کہتے ہیں وہی ہیں جو قبروں کو اکھاڑتے ہیں۔ لیکن اس میں حیرانگی والی بات یہ تھی کہ قبریں اگر وہ ان کو اکھاڑتے تھے، قبروں کے اوپر جو مٹی جب ان کے لوائقین صبح اس کی دعا کے لیے جاتے تھے، وہ یہی دیکھتے تھے کہ یہ قبر اگر اس کو کھودی ہے، اس کے مٹی تازہ ہے، تو اس میں شک و شبہات آ گئی۔ اس کو ذہن میں، اور جانور ظاہر ہے مٹی کھودے گا وہ تو واپس کیسے ڈالے گا؟ جانور میں تو اتنی سینس نہیں ہوتی نا، جنگلی جانور میں۔ یہی بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس وجہ سے ایک بالکل افسوسناک واقعہ کہ یہ جو محرکات تھے وہ سامنے آئے۔ اچھا ایسے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ شخص کیا وہاں کا مقامی رہنے والا ہے یا کسی اور جگہ سے آ کر وہاں پر قیام کیا تھا اس نے؟ نہیں، یہ جو گورکن تھا نا، یہ مقامی نہیں تھا، یہ صادق آباد غالباً رحمیہ خان کے علاقے کا تھا۔ یہ تقریباً 3 سال سے ہمارے اس قبرستان میں رہ رہا تھا۔ اچھا، اور 3 سال سے شکایت آ رہی تھی؟ نہیں، شکایت تو 3 سال سے نہیں آ رہی تھی، شکایت تو تقریباً غالباً یہ کوئی 7-8 مہینے پہلے سے یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، لیکن ہمارے کبھی عقل میں یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ ٹھیک ہے کہ جو بھی واقعات ہوں گے، زیادتی کے معاملات کئی کیسز جیسے سامنے آ رہے تھے، لیکن ہمارے سمجھ میں یہ بات کسی بھی
یہ علاقہ کے لوگوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا واقعہ، ایسا گنونا فعل، لاش کے ساتھ زیادتی کا فعل بھی اس طرح کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس پر کس اینگل سے بات کی جائے؟ دین کو مد نظر رکھا جائے، نفسیات کو مد نظر رکھا جائے، یا کرائم کو مد نظر رکھا جائے؟ کس طرح سے بات کی جائے؟ اس پر جتنی بات کی جائے اور جہاں جہاں سے ہم کچھ سیکھ معاشرے کو دے سکتے ہوں وہ آج ہم نے ایک کوشش کی، اور ایسے میں اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی اجمل ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ موجود ہیں جو کہ علامہ محمود احمد چشتی صاحب ہیں۔ بہت شکریہ چشتی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ واقعہ سارا آپ سن بھی چکے، آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی اور ملزم کا سارٹ بھی آپ نے سنا۔ دین میں تو انسانیت کو لے کے اور اس کے بعد میت کو لے کے بڑے احکامات ہیں، قبر کو لے کے بڑے احکامات ہیں، قبرستان کو لے کر ہم نے بہت ساری چیزیں سنی، تو دین کیا کہتا ہے؟ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ درس دیتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق زندہ لوگوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اور اللہ کے نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود جب بھی قبرستان میں جایا کرتے تو ننگے پاؤں جایا کرتے کہ وہاں پر لوگوں کی میتیں موجود ہیں اور ان کا احترام ہو۔ اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات بہت ہی بڑی بات ہے کہ میت اگر گناہ گار بھی ہو تو اس کا تذکرہ کرتے وقت گناہ کا ذکر مت کرو۔ یہ میت کا احترام ہے۔ میت کا احترام تو ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب لے کے چلا جائے تو اس کو جھٹکا نہ دو تاکہ میت کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام تو میت کو بڑا احترام دیتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے، بڑی تعظیم دیتا ہے اور بڑی ہی توقیر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں پر مجھے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی جناب عبداللہ ذوالبداجین، ان کی جو ہے وہ میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ساتھ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سی بے احتیاطی سے ہاتھ لگایا تو فرمایا، اے عمر ذرا دیکھ کے ادب کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ معاملہ کرو، ادب کے ساتھ ہاتھ لگاؤ۔ تو میت کا تو ایک احترام اسلام نے بتا دیا ہے، قبر کا احترام بتا دیا ہے، قبرستان میں جانے کی آداب اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ لیکن رہا معاملہ میت کے ساتھ بدفعلی کا، تو ایسا گھناؤنا جرم، ایسی گناہ، ایسا غلیظ عمل پوری انسانیت میں اس کی مثال نہ اس سے پہلے کہیں ملتی ہے اور شاید نہ کبھی بعد میں ملے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، انسان تو انسان، آپ درندوں کی مثال بھی لے لیں، کبھی آپ نے کسی درندے کی، حتیٰ کہ نیشنل جیوگرافک میں بھی دیکھ لیں، کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی بھیڑیے نے، زندہ بھیڑیے نے مردہ بھیڑیے کے ساتھ بدفعلی کی ہو، کسی زندہ خنزیر نے کسی مردہ خنزیر کے ساتھ بدفعلی کی ہو، کسی زندہ جو ہے وہ ریچھ نے کسی مردہ ریچھ کے ساتھ بدفعلی کی ہو۔ اس قدر گھناؤنا جرم، اس قدر غلیظ جرم، اس قدر جو ہے وہ ایسا قبیح فعل کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ اب رہا سوال کہ ایسا شخص یہ عمل کیوں کرتا ہے، تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اس سے بھی زیادہ گمراہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ خواہش کی تکمیل کے لیے انسان تو انسان مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اور مردوں میں بھی ایک عورت جو کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی غیرت بھی ہے اور کسی کی عزت بھی ہے، اس کا بھی احترام نہیں کرتے، اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ معاشرے کا صرف ناسور نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ تو وہ مثالیں ہیں، یہ تو وہ جو ہے، میں اب ملون کہوں گا تو بہت برا لگے گا لوگوں کو، لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اوپر ایک کلک ہوتے ہیں، ایک داغ ہوتے ہیں، ایک دھبا ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے، جاتے جاتے ہمیں 2 لائنوں میں بتائیے گا کہ دین احکامات کیا دیتا ہے اور ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے۔ اتنے بڑے یہ ایسے واقعہ کے بعد یقیناً دیکھنے والے بھی دہل گئے ہوں گے، تو کیا میسیج دیں گے جاتے جاتے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم زندہ لوگوں کو تو عزت و احترام نہیں دے سکتے، ان کا حق نہیں دے سکتے، مردوں کو تو ان کا حق دینا چاہیے۔ جو ان کی عزت ان کے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے دی ہے، وہ عزت تو انہیں دے دینی چاہیے کہ وہ قبروں میں ہے، وہ میت کی حالت میں ہیں، کم از کم ان کو اس حد تک نہ لے کے جایا جائے کہ وہ جو ہیں وہ دنیا کے اندر لوگوں کو جو ہے کے لیے ایک نشان عبرت بن جائیں۔ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ بے شک